بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المكين الكريم جی لگا کر والہانہ عاشقانہ غلامانہ عاجزانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانی عقیدت بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں اس نیت کے ساتھ نظر کرائیں کہ ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے کہیں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. تو پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا بھی پایا شکر و احسان ہے کہ آج ہم اس شخصیت کے عرس پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں جنہیں اپنے تو اپنے بیگانے بھی سر خم تسلیم کرتے ہیں. بے شک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے وصال پاک پر پوری دنیائے سنیت غمگین تھی. تو کہتے ہیں نا جو بچوں کو آپ سکھائیں گے وہی وہ سیکھتے ہیں. اگر آپ بچوں کے آگے اپنے ماں باپ کا ذکر کریں گے اور ذکر کرتے کرتے کبھی آپ کی آنکھیں نمناک ہو جائیں تو آپ کے بچے بھی یہ سوچتے ہیں سیکھتے ہیں کہ یار میرے بابا اپنے بابا سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کسی سے پیار کرے نہ کرے اپنے ماں باپ سے ضرور کرتے ہیں. بچپنے میں سیکھ جاتا ہے. تو جو بچوں کو جیسے ماحول میں آپ رکھتے ہیں وہ چیز وہ سیکھ جاتے ہیں. اب یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں آج اعلیٰ حضرت کے عرس میں بیٹھے ہیں اور ذکر اعلیٰ حضرت کر بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. جب یہ بڑے ہوں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ ہم نے کیا سیکھا تھا کیا سنا تھا. اب وہ لوگ جو ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں ان کے لیے خوش نصیبی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے محبت کرنے والوں میں شامل ہیں. وہ اپنی نسل کو ایک اچھا پیغام دے رہے ہیں. لیکن بڑے کم نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اتنی عظمت والی شخصیت کی محفل میں بھی نہیں بلائے گئے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں آئے, وہ بلائے ہی نہیں گئے. منہ ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جسے نہ بلائیں وہ کیسے چلا جائے, چاہے وہ بریلی شریف ہو یا چاہے دہلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر کریں. یہ وہ عاشقان رسول ہیں کہ عشق رسول کے صدقے میں اللہ نے دنیا کی ہر چیز ان کے لیے مسخر کر دیا, بالکل ان کے زیر کر دیا ہے. یہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ نے ان کے زیر تعین کیا ہے ان پر ان کی حکومت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیدائشی ولی ہیں. تو ایسے ہی بدعقیدے دیوبندی وہابیوں کے مدرسوں میں چونکہ عشق رسول پر بات نہیں ہوتی, محبت رسول پر گفتگو نہیں ہوتی, تو جب محبت رسول پر گفتگو ہی نہیں ہوتی تو محب رسول کو وہ جانیں گے کیسے؟ جب عشق رسول پر بات ہی نہیں ہوتی تو عاشق رسول کو پہچانیں گے کیسے؟ جب عشق کا چرچا نہیں تو عاشق کا چرچا کیسے کریں گے؟ جو لوگ عشق رسول کا چرچا نہیں کرتے وہ بھلا عاشق رسول ہو ایسے کرنے کو کیسے جان پائیں گے؟ میرے آقا کے نادیدہ عاشق ہیں. سرکار کو آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری میں موجود تھے
ملنے بھی مدینہ شریف گئے سرکار سے، لیکن اتنی جلدی میں تھے، گھر پہ آئے، اماں عائشہ گھر میں موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہیں گئے ہیں، آپ تشریف رکھیں، کہا نہیں میں جلدی میں ہوں، اور پھر وہ چلے، وہ گئے اور ادھر سرکار کی آمد ہوئی تو فرمایا اے عائشہ کوئی آیا تھا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ آیا تو تھا۔ کہا کہاں سے آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم نے پوچھا ہی نہیں۔ کہا خوشبو بتاتی ہے کہ وہ یمن سے آیا تھا۔ عشق ایسا ہو کہ آپ کی محبت پہچان جائے کہ میرا محب آیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم اپنے عاشق کو پہچان جاتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام کی محبت کا ذکر ہوگا تبھی تو عاشق کا ذکر ہوگا، ورنہ کیسے جانیں گے جب بات ہی عشق کی نہیں ہوگی تو بھلا عاشق کا چرچا کیسے آئے؟ بہر صورت تو ان وہابیوں دیوبندیوں کے مدرسوں میں عشق رسول کا جب چرچا نہیں ہوتا تو عاشق رسول اعلیٰ حضرت کا چرچا کیسے ہوگا؟ چنانچہ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کرتا فرمائے تو دارالعلوم دیوبند میں طلبہ میں ایک شور اٹھا، تو اس میں ایک طلبہ بڑی تیزی میں دوڑا بھگا چلا جا رہا تھا، قدم آتا قدم آتا قدم آتا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ مر گیا۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک کو روک لیا، کہا ادھر آؤ کیا ہوا؟ قدم آتا کون ماتا؟ تو کہا کہ قد ماتا احمد رضا بریلوی۔ تو کہا چپ رہو، اپنی زبان پہ تالا لگاؤ، ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ فقہ حنفی کا ہندوستان میں امام اعظم ابو حنیفہ چلا گیا۔ افسوس کرو کہ دنیا سے آج ایک عاشق رسول فنا ہو گئے۔ یہ افسوس اور رونے کا مقام ہے، غم کا مقام ہے۔ اپنے تو مانتے ہی ہیں، غیر بھی جانتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت انہوں نے تو آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، پھر آپ ان کے لیے؟ کہا اگر ان کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی شاید ان کے یہ فتویٰ لگا دیتا۔ یہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، یہ ان کا عشق رسول تھا جو انہوں نے فتویٰ دیا۔ مزہ تو جب ہے کہ اپنے مانے تو اس کے ساتھ ساتھ بیگانے بھی مان جائیں، اور منوانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کا علم منوا لے، آپ کی لگن منوا لے، آپ کا جوش عشق منوا لے، آپ کا جنون شوق منوا لے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے رتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اتنا کچھ لکھا ہے، تو علماء عرب و عجم میں عجم کے تمام علماء دیوانے ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ عجم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ کنٹریز جہاں عربی نہیں بولی جاتی، وہ تمام کنٹریز عجم کہلاتی ہیں، اور جہاں عربی لینگویج بولی جاتی ہے اس کو عرب کہتے ہیں۔ سعودی عربیہ جو جس کا نیا نام سعودی عربیہ، یہ پرانا نام اس کا حجاز ہے، حجاز مقدس، یہ پرانا نام ہے، عرب بھی بولا جاتا تھا، لیکن سعودی یہ آل سعود کی اولادوں نے اپنی طرف نسبت کر کے اس کا نام سعودیہ عربیہ رکھ دیا، ورنہ حقیقت میں وہ حجاز مقدس ہے۔ خیر، تو سعودیہ عربیہ، یمن، ملک شام، اردن اور جورڈن، فلسطین، آذربائیجان تو عجم میں آتا ہے، اور عراق، کویت، یعنی جتنی عرب کنٹریز ہیں یہ سب عرب کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ عجم۔ عجم کے معنی آتے ہیں گونگا،
یعنی عرب والوں کے نزدیک ہم جو بولتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈبے میں کنکر ڈال کے ہلا دیا جائے اور اس کی جو آواز ہوتی ہے کہ گونگا کچھ بولے تو بس عام گاؤں وہی ہوتا ہے، یہی ہے ان کی نزدیک۔ تو اہل عرب اپنے آپ کو صاحب زبان مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کو گونگا کہتے ہیں۔ تو چاہے علماء عرب ہو علماء عجم ہو، سب نے لوہا مانا ہے۔ عرب میں اعلیٰ حضرت سرکار نے جب پہلی بار سفر کیا تو اتنے علماء کا جم غفیر لگا رہتا ہے کہ رات کو 12-1 بجے سے پہلے اعلیٰ حضرت سرکار سے آپ تنہا نہیں مل سکتے، اور سارے کے سارے خالص عربی النسل علماء، اور سب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، کوئی اجازت کے لیے کھڑے ہیں، کوئی خلافت کے لیے کھڑے ہیں، کوئی کسی کا حال یہ ہے کہ وہ علم حدیث سیکھنا چاہ رہے ہیں، علم حدیث کی اجازت لینا چاہ رہے ہیں، فصاحت، بلاغت، ان تمام امور میں اعلیٰ حضرت سے سند لے رہے ہیں کہ سرکار آپ سند دے دیں گے تو لوگ مجھے عالم سمجھیں گے۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی یہی وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دم رضا کا بنتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، خواجہ خواجہ کرتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، اور نعت مصطفیٰ پڑھ کر ذکر اولیاء کر کر، نعت مصطفیٰ پڑھ کر ذکر مصطفیٰ کر کے چھٹے ہم مناتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، اور مسلک معین الدین ہی رضا کا مسلک ہے، مسلک معین الدین ہی رضا کا مسلک ہے، سب کو یہ بتاتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، دل سے بھولے بھالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مسلک رضا سے ہے باطل قوم چڑھتی ہے، سبحان اللہ بے شک، مسلک رضا سے ہے باطل قوم
شک بے شک ڈگمگا نہیں سکتے مثل صلح کل ہم، کیوں؟ کیونکہ مستحکم عقیدے ہیں ہم بریلی والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، عرص رضوی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مستحکم عقیدے ہیں ہم بریلی والے ہیں، حج مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، غوث کے شیدائی اشرف کے مت والے، سبحان اللہ سبحان غوث اللہ کے شیدائی غازی کے مت والے، غوث کے شیدائی غازی کے مت والے، خواجہ کے دیوانے ہیں ہم بریلی والے ہیں، خواجہ کے دیوانے ہیں ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے پالے ہیں ہم بریلی والے ہیں، اور باطلوں سے کہہ دیجئے چھیڑنا ہمیں ایو، باطلوں سے کہہ دیجئے چھیڑنا ہمیں ایو، کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم بریلی والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم بریلی والے ہیں، تاج شریعت والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بریلی والے ہیں، مصطفیٰ کے والے ہیں ہم بریلی والے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔